اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں احکام اسلامیہ کے ساتھ حاضر ہوں، اور اذان کے بارے میں کہ یہ کس وقت اور کیسے اذان کے اندر اذان جو ہے وہ نماز کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ حکم بنا، اور اس کی جو دونوں مذاہب ہیں شیعہ اور سنی، ان کے اندر کس طریقے سے اس کی ابتدا ہوئی۔ وہ جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں سنن ابی داؤد سے پڑھی ہے، اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں بھی یہی روایت موجود ہے، کچھ لفظوں کے ساتھ۔ بیہقی نے بھی اسی روایت کے طرز سے کچھ اسی قسم کی چیزیں لکھی ہیں، سیرت حلویہ میں بھی ہے، اور دوسری جو اہل سنت کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ہے، اور یعنی ترمذی میں، النسائی میں، اور دوسری کتابوں میں، اور مختصر طریقے سے بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ بہت ہی مختصر طریقے سے اس طرز کی روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ بہرطور یہ ایک وہ طریقہ ہے کہ جو ہمارے بھائیوں برادران اہل سنت کے ہاں اذان کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ اس طریقے سے اذان جو ہے وہ شریعت کے لیے ایک حکم بنی، اور تعجب اس بات پر ہے کہ صحابہ اکرام کو خواب آ رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں یہ اذان نہیں بتائی گئی۔ رسول اکرم ان سے مشورہ کر رہے تھے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم کسی عام معاملے کے اندر صحابہ سے مشورہ کریں، لیکن کسی شرعی حکم کے بارے میں رسول اکرم کا مشورہ شریعت کے نفاذ اور شرعی حکم کے اس طریقے سے ایک مستحکم طریقے سے جو سارا سلسلہ آیا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، یہ ایک کمزوری کا باعث بنتا ہے کہ رسول اکرم احکام الہیہ میں، جبکہ اذان اور اقامہ سنت ہیں، مستحب ہیں، یعنی واجب کے بعد جس عمل کا درجہ ہوتا ہے مستحب اور سنت کا، شرعی حکم ہے، اور اقامہ کے لیے بہت ہی زیادہ تاکید ہے اور سنت مؤکدہ ہے، یعنی جو واجب کے قریب ہے۔ تو ایک واجب کے قریب جو عمل ہے، اس عمل کے لیے صلاح مشورہ کیا جا رہا تھا، اور پھر اس صلاح مشورے کے بعد صحابہ کے خواب جو ہیں وہ بیان ہوئے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اذان نافذ کی گئی۔ جبکہ میں نے عرض کیا ہے کہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے فالورز، ان کی اتباع کرنے والے شیعان آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اس پر مطمئن ہیں، اور روایات جو ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہیں وہ روایات بعین ہی اسی طریقے سے ہیں کہ جس طریقے سے دوسرے احکام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرور کائنات، نبی اعظم، ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے، اسی طریقے سے اذان اور اقامہ کا حکم بھی نازل فرمایا۔ فروع کافی ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ الکافی جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک اصول الکافی ہے اور ایک فروع کافی ہے۔ اصول کافی عقائد کے بارے میں،
جو احادیث ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے، اور فروع کافی میں جو احکام اسلامیہ اور احکام شریعہ کے بارے میں احادیث ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ ظاہر اذان فروع کافی سے تعلق رکھتی ہے، اور ہماری دوسری جو کتابیں ہیں کتب اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے الاستبصار، التہذیب اور من لا یحضرہ الفقیہ، ان تمام کتابوں کے اندر یہ روایتیں تھوڑے بہت لفظوں کے اختلاف کے ساتھ موجود ہیں، جو روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی روایت علی ابن ابراہیم روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے عن ابی ہے، اور ان کے باپ روایت کرتے ہیں عن ابن ابی عمیر، اور ابن ابی عمیر روایت کرتے ہیں عمر ابن عدینہ سے۔ عمر ابن عدینہ روایت کرتے ہیں زرارہ سے اور فضل سے، اور اس کے بعد عن ابی الجعفر علیہ الصلاۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ عن ابی جعفر، روایت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی السماء، جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، فبلغ البیت المعمور، اور جب بیت المعمور تک پہنچے، وحضرت الصلاۃ، اور نماز کا وقت آیا، فاذن جبرائیل، تو جبرائیل نے اذان دی، واقام، اور اس نے اقامہ کہا، فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، وصف الملائکۃ والنبیون خلف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والملائکہ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے نبی اعظم کے پیچھے اپنی صفیں درست کی، اور نبی اعظم کے پیچھے وہ نماز پڑھی۔ تو معراج کے وقت جب آسمان میں تشریف لے گئے، اس وقت جو ملائکہ اور انبیاء کے ساتھ نبی اعظم نے نماز پڑھی، وہ نماز اذان اور اقامے کے ساتھ، کہ جو اذان اور اقامہ جبرائیل امین نے پڑھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنا۔ ظاہر ہے کہ مکے میں ہی معراج ہوا تھا، اور وہ مدینے میں صلاح مشورہ کیسے فرما رہے تھے اصحاب سے، جبکہ اذان اور اقامہ معراج کی سفر میں نبی اعظم سن چکے ہیں۔ دوسری روایت اسی طریقے سے، جب اللہ کے رسول پر شریعت نازل ہو رہی تھی، اس وقت جس طریقے سے نبی اعظم پر اذان اور اقامے کا حکم نازل ہوا، اور اذان اقامہ جبرائیل امین نے پڑھ کر سنایا، علی ابن ابراہیم روایت کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنے باپ سے، اور ان کے باپ ابن ابی عمیر سے، اور اب ابن ابی عمیر اس روایت کو حماد سے، اور حماد منصور ابن حازم سے، اور منصور ابن حازم عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ قال، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لما حبت جبرائیل بالاذان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جب جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اذان لے کر نازل ہوئے، کان راسہ فی حجر علی علیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ کا سر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور آپ کے وصی کے گود میں رکھا ہوا تھا۔ فاذن جبرائیل واقام، تو جبرائیل علیہ السلام نے اذان کہی اور اقامہ کہا۔ فلما انتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اکرم استراحت فرمانے کے بعد اٹھے، قال یا علی سمیت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی آپ نے سنا جبرائیل نے جو کچھ کہا؟ قال نعم، تو امیر المومنین نے عرض کی کہ مولا میں نے سنا۔ قال حفظت، تو رسول اکرم نے پوچھا یا علی آپ نے وہ یاد کر لیا ہے، یاد ہے آپ کو جو جبرائیل نے کہا؟ قال نعم، تو علی ابن ابی طالب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعو بلالا، بلال کو بلا لو، فعلمہ، اور یہ اذان اور اقامہ جو جبرائیل امین ابھی پڑھ کر سنا کر گئے ہیں، نازل کر کے گئے ہیں، اس کو سکھا دو، بلال کو بھی سکھا دو۔ فدعا علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے بلال کو بلایا، فعلمہ، اور ان کو یہ اذان بلال کو تعلیم دے دی، اور اس کے بعد بلال نے اذان شروع کی۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام و سامعین محترم، ایک یہ روایات ہیں کہ جو ہمارے ہاں اسی طریقے سے چاروں کتابوں کے اندر مختلف روایات مختلف ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہیں کہ اس طریقے سے نبی اکرم پر اذان نازل ہوئی اور اس کے بعد بلال کے ذریعے سے اذان کو نافذ کیا گیا۔ اور اسی کو ہم حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے اسی اذان کو ہم دوہرا رہے جو ہمیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے تعلیم کی گئی ہے۔ اذان کے پڑھنے کے لیے معصومین نے بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں کہ اس طریقے سے پڑھو، اذان کو ٹھہر ٹھہر کر، اور اقامے کو تھوڑا رش کے ساتھ، حدر کے ساتھ، لفظ آئے ہیں حدر کے، کہ تھوڑا جس طریقے سے آدمی نیچے اترتا ہے تو اترتے وقت بڑی آسانی سے جلدی جلدی قدم رکھتا ہے، اقامہ اس طریقے سے کہو۔ اذان میں یہ ارشاد فرمایا، قال ابو جعفر علیہ السلام، تھوڑا سا اذان کی تربیت امام محمد باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی نے ارشاد فرمایا، اذا اذنت، جب اذان دو، فافصح بالالف والہا، تو الف اور ہا کو تھوڑا سا فصیح طریقے سے بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں، ہا اور الف کو سیپریٹ کر کے، یعنی یہ معصوم نے ہمیں تربیت کی ہے۔ وصلی علی النبی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھو،
کلما ذکرتہ، جب کبھی بھی آپ اذان میں نبی اکرم کا نام لیں، او ذکرہ ذاکرن، یا جب کبھی کوئی اور ذکر کرنے والا اذان میں، فی اذان وغیر ہی اذان اور اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کا نام لے تو ان پر ان کی آل پر صلوات پڑھا کرو۔ پھر مؤذن جو اذان دینے والا ہے اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی روایات ہیں، یہاں تک رسول اکرم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے اندر کسی بات پر امت کے لوگوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے خوش نہیں ہوں، لیکن ایک مسئلے میں میں خوش ہوں کہ اس مسئلے میں وہ اگر میری امت کے لوگ آپس میں جھگڑیں۔ وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اذان میں میری امت کے لوگ جھگڑیں آپس میں کہ ہر شخص یہ چاہے کہ میں اذان دوں، دوسرا کہے نہیں میں دوں گا، تیسرا کہے نہیں میں دوں گا، اور ان میں آپس میں یہ تکرار ہو، تو اس تکرار سے اور اس کلیش سے میں خوش ہوتا ہوں۔ مار پیٹ نہ کریں بلکہ ایک ٹکراؤ، آپس میں تکرار کریں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یقول المؤذن، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤذن یغفر لہ مدی صوتہ، جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں وہاں تک، جتنی بھی انسانوں کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے تو اس کے لیے وہاں وہاں تک بخشش جو ہے وہ اس کا انتظام ہے۔ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَهُ، اور اس اذان کو ہر شے نے، جس نے بھی سنا ہو، چاہے وہ مکان کے دروازے اور کھڑکیاں ہوں اور پتھر ہوں، چاہے وہ اور درخت اور پتے ہوں، جس نے بھی اس اذان کو سنا تو وہ قیامت کے دن اس مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی مہم روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں افادیت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی ابن مہدیار محمد ابن راشد سے روایت کرتے ہیں، قال حدثنی ہشام ابن ابراہیم، انہوں نے کہا کہ ہشام ابن ابراہیم نے مجھے روایت کیا ہے کہ ہشام ابن ابراہیم انہ شکا الی ابی الحسن الرضا علیہ السلام سقمہ، کہ انہوں نے، ہشام ابن ابراہیم نے امام علی الرضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی، اپنی بیماری کے بارے میں بتایا کہ میں بیمار ہوں۔ شکا سقمہ وانہ لا یولد لہ ولد، اور یہ بات کہ وہ اس کے لیے کوئی بیٹا ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی بچہ اس کا نہیں ہوا ہے، بیمار بھی ہے، اور یہ بات کی بھی شکایت کی کہ اس کے ہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا۔ تو فَأَمَرَهُ، امام علی الرضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور حکم دیا اسے کہ ان یرفع صوتہ بالاذان فی منزلہ، کہ وہ اپنی اذان کی آواز کو بلند رکھے اپنے گھر کے اندر، کہ جب گھر کے اندر نماز کے لیے اذان دے رہا ہو تو آہستہ آہستہ نہ دے۔ عام طور پر ہم گھروں کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو اذان کو ہم کہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ صرف اقامہ کہہ کر مومنین جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ حدیث ہمیں تاکید فرما رہی ہے
کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا خصوصیت کے ساتھ، وہ جو اس نے اپنی بیماری بیان کی اور اس کے بعد یہ بیان کیا کہ میرے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے۔ متوجہ ہوں وہ لوگ، وہ مومنین کی جن کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے۔ امام علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عرض کر رہا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا فَأَمَرَهُ أَن يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ، کہ اپنے گھر میں اپنی اذان کی آواز کو بلند رکھے اور اذان ضرور کہے۔ خاص طور پر روایات میں، دوسری روایات کے اندر سے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں، ہے کہ مغربین کی نماز کے لیے اور صبح کی نماز کے لیے اذان جو ہے وہ ضرور کہنی چاہیے۔ اس کے اثرات ہیں، اس لیے کہ جہاں جس گھر کے اندر اذان بلند آواز سے کہی جا رہی ہو، اس گھر کے اندر شیطان نہیں داخل ہوتا۔ شیطان کو اگر اپنے گھروں سے نکالنا ہو، شیطان کو اگر اپنے گھروں سے دور دفان کرنا ہو، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اور معصومین کے اقوال یہ ہیں کہ اذان بلند آواز سے اپنے گھروں کے اندر سے کہیے۔ قال ہشام ابن ابراہیم نقل کرتے ہیں فَفَعَلْتُ، تو میں نے ایسا ہی کیا، اور پھر اس کے بعد فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي سُقْمِي وَكَثُرَ وَلَدِي، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بیماری کو مجھ سے دور کر دیا اور دفع کر دیا، اور میری اولاد کثرت سے ہوئی، کثرت سے میری اولاد ہوئی۔ یقیناً عزیزان گرامی، ناظرین محترم، اگر ہم معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال کو پورے بھروسے کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ اپنائیں تو اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں نہیں مل سکتی ہے کہ جو وہ ارشاد فرما رہے۔ اور اذان اگر گھروں میں بلند آواز سے دی جائے تو انسان شیطان کو بھی اپنے گھروں سے دور کر سکتا ہے، اور دوسری برائیوں کو اور بیماریوں کو، یہاں تک کہ ایک دوسری روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے اپنے اور اپنے بچوں کی بیماری کا ذکر کیا تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر اذان کو بلند آواز سے کہا کرو۔ اور اسی طریقے سے عزیزان گرامی کہ جو ہمیں اذان کے کلمات روایات سے من لا یحضرہ الفقیہ میں اور دوسری کتب اربعہ میں جو اذان کے کلمات ملے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیب اسدی اور ابو بکر حضرمی ان دونوں کے لیے اذان کے یہ جملے نقل فرمائے، 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ 2 ٹائم حی علی الفلاح، اور 2 مرتبہ حی علی خیر العمل، 2 مرتبہ اللہ اکبر، اور 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔
اسی طریقے سے بیچ میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ حی علی خیر العمل کے بعد، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ ایک ہی مرتبہ اقامہ کے اندر آپ نے جو اپنے مومنین کو تعلیم کیے۔ عزیزان گرامی، بہت بڑا سوال کہ اشہد ان علی ولی اللہ، مختلف روایتیں ہیں، مختلف انداز اور سٹائل ہیں، لیکن جو مجھے تاریخ کے اندر ملتا ہے اور جو میں نے دیکھا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ظلم و ستم کے اندر پسے ہوئے شیعہ جب یہ دیکھ رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت اور ولایت کی وجہ سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان اذان کے اندر کرنا شروع کر دیا۔ اور یہی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر مراجع اعظام نے فتاویٰ دیے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ اب شعار شیعہ بن چکا ہے، کسی نے کہا ہے کہ شہادتین کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل کرنے کے لیے، اکمال شہادتین کے لیے شہادت ولایت علی ابن ابی طالب دی جائے۔ اگرچہ جزو اذان نہیں کہا گیا اور کسی مرجع نے، کسی مجتہد نے، کسی امام نے، کسی معصوم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، لیکن جب ظلم ہوا شیعیت پر جس طریقے سے آج ظلم ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں چاہے جزو ہو یا نہ ہو، اذان کے اندر آج بھی اسی طریقے سے لازم ہے جس طریقے سے کل شیعیت کے شعار کے طور پر، اکمال شہادتین کے طور پر اور اپنے شیعیت کی پہچان کے طور پر اشہد ان علی ولی اللہ کہا جاتا رہا ہے، اسی طریقے سے کہا جاتا رہے اور کہا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ یقیناً شہادت بالولایہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا فیت ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے کہ دشمن ہمیں یہ سزا دینا چاہتا ہے، دشمن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، ان کے فضائل اور ان کے تقوی اور ان کی برتری کے سامنے دوسرے صحابہ کے مقابلے میں، تو وہ اس کے بعد یہی سوچتا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو قتل کیا جائے، ان کے ماننے والوں کا خون بہایا جائے۔ اس خون بہانے کے مقابلے میں ہم آج بھی کھڑے ہیں، شہادت بالولایہ کا اعلان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جب تک یہ اذان اس دنیا پہ دی جاتی رہے گی، شہادت بالولایہ بھی اس دنیا کے اندر، اس اذان کے اندر رہے گی، اگرچہ جزو اذان کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے ایمان اور اپنی ولایت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی ایمان اور اپنے ولایت کو بیان کرنے کے لیے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں احکام اسلامیہ کو صحیح طریقے سے ان کے اوپر عمل کرنے کی اور احکام اسلامیہ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند عالم ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔